لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں مزید کیا چیزیں پڑھنی ہیں. پہلے ہم گزشتہ لیکچر والی بات کو دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے نفی کے لیے استعمال کیا تھا ما کیا کرتا تھا. ایک جملہ لکھتا ہوں میں، وہ سچا نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے وہ سچا ہے، ہوا صادقن، ہوا صادقن. وہ سچا نہیں ہے کے لیے ہمیں ما لانا ہے. ما ہوا چینج ہم نے کیا کرنا ہے، جو خبر ہے اس کو حالت نصب میں کر دینا ہے. ما ہوا صادقن، وہ سچا نہیں ہے. ما ہوا صادقن. اب اسی طرح ہم اس کو پوری گردان کر سکتے ہیں، وہ دونوں سچے نہیں ہیں. ما ہما، اب دیکھیں نارملی کیا ہے، ہما صادقانی، ما ہما صادقینی. ما ہما صادقینی، صادقانی کا حالت نصب، ما ہما صادقینی، ما ہما صادقینی. وہ سچے نہیں ہیں. ما ہم صادقین، وہ سچے نہیں ہیں. ما ہم صادقین، ہم صادقون، وہ سچے ہیں. اب خبر کو ہم نے ما کی وجہ سے نصب کیا تو کیا بن گیا، ما ہم صادقین. اسی طرح مؤنث کی اگزامپل لیتے ہیں، ما ہیا صادقتن. نارملی کیا تھا، ہی صادقتن، کیا بن گیا صادقتن. ما ہیا صادقتن، وہ دونوں سچی نہیں ہیں. ما ہما صادقہ تینی، ما ہما صادقتینی. جمع کیا بنے گا، ما ہنا صادقاتن. صادقاتن کی جمع کیا ہے، صادقاتن، اور اس کی نسب ہے صادقاتن. اب اس میں ہم ایک اور چیز اسٹڈی کریں گے آج، کہ نفی میں بھی ایک زوردار نفی ہوتی ہے، جسے ہم ایک پرزور تاکید والی نفی، جیسے ہم نے انہو صادقن، یقیناً وہ سچا ہے. اب ہم ایک پرزور نفی کرنا چاہتے ہیں کہ یقیناً وہ سچا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا چینج آتا ہے، اس کے لیے ایک چینج آتا ہے، خبر پر حرف جر با کا استعمال. حرف جر با کا استعمال، خبر پر حرف جر با کا استعمال. یقیناً وہ سچا نہیں ہے یا وہ بالکل سچا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم خبر کے اوپر ایک استعمال کریں گے، ما ہوا بی صادق. اب با حرف جر آ گیا تو چینج کیا آیا، ما ہوا بی صادقن، ما ہوا بی صادقن. اب وہ دونوں سچے نہیں ہیں، وہ یقیناً ہرگز دونوں سچے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا ایڈیشن کریں گے، ما ہما بصادقین. اب یہاں پہ وہی بات جو ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ نصب اور جر کو ہم کیسے پہچانیں گے. تو اب ہمارے پاس وہ سچویشن آ گئی کہ پہلے ہمیں پتہ تھا کہ ما کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اب با حرف جر کی موجودگی بتا رہی ہے کہ اب یہ نصب نہیں بلکہ جر ہے، کیونکہ پیچھے جر کی ریزن موجود ہے. یقیناً وہ بالکل دونوں سچے نہیں ہیں، بہت ترجمے ہو سکتے ہیں، وہ یقیناً دونوں سچے نہیں ہیں، وہ بالکل سچے نہیں ہیں دونوں. تو اسی طرح سیم آ جائے گا، ما ہم بصادقین
یہ بھی صادقون صادقین صادقین، با حرف جر آ گیا تو اس وقت یہ صادقین حالت جر والا ہے۔ ما ہی بصادقۃ، با حرف جر وہ ہرگز سچی نہیں ہے۔ سیم یہاں پہ بھی اب ہم با حرف جر کا استعمال کریں گے، یہاں پر بھی ہم با حرف جر استعمال کر لیں گے۔ تو یہ تو تھا خبر کو جب ہم یقینی طور پہ ایک سچویشن میں لے کے آتے ہیں کہ جہاں ہم اسے ایک نفی کے اندر بھی زور کا مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا۔ دیکھیں قرآن پاک کی قرأت کے دوران پہچاننا، اس کا ان باتوں کو سٹڈی کرنا، ان پر غور کرنا، یہ یقینی طور پہ آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم کتنا اس میں پہچان پا رہے ہیں۔ ما انت بمجنون، ما انت بمجنون۔ اب دیکھیں ما حرف نفی، انت آپ، اسم ما اور یہ خبر تھا ما انت، با حرف جر استعمال ہوا مجنون کے اوپر۔ کفار قریش جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک زوردار نفی کے ذریعے فرمایا ما انت بمجنون، آپ ہرگز 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 نعوذ باللہ آپ ہرگز دیوانے نہیں ہیں، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، آپ ہرگز اس کیفیت میں نہیں ہیں۔ تو ما بمجنون، با حرف جر اس میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ با اس کی ایک زوردار کمپلیٹ نفی کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک میں اس با کو پہچاننا آپ کے ایک کوشش ہے کہ آپ اسے کوشش کریں۔ اگر آپ کو کہیں پر کسی بھی قسم کی اس قسم کی سٹڈی میں مشکل آتی ہے یا آپ کو کوئی پہچاننا ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کے لیے مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داری سے فوراً اس کا جواب دوں گا۔ اگر مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں تو میں اپنے استاد محترم سے پوچھوں گا، لیکن میں آپ تک اس انفارمیشن کو انشاءاللہ لے کر آؤں گا۔ تو یہ تو تھا ہمارے پاس حرف نفی ما، اور پھر ہم نے ایک زوردار نفی کا مفہوم پیدا کیا۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک نفی کا سا ٹاپک ہے لیکن اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ ٹاپک کا نام ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یہ ایک لا ہے جو نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے نہیں، لیکن یہ چند تبدیلیاں لاتا ہے۔ ایگزامپل میں ایسے دینا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن پاک سے ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک ورڈ ہے ریبن، اس کا مطلب ہوتا ہے شک، ڈاؤٹ۔ اب شک ایک قسم کا نام ہے، ایک اپنے اندر شک بہت ساری ٹائپس لیے ہوئے ہے کہ شک کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو، کسی بھی طرح سے شک کیا جا سکتا ہے ایک انسان کے اوپر یا کسی کتاب پہ یا کسی بھی معاملے پہ، اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ڈاؤٹ کرنے کے۔ تو یہ لا ایک ایسا لا ہے جو اس شک کی تمام ٹائپس کی نفی کر دیتا ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک گرامیٹیکل چینج آتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تنوین ختم ہو کے سنگل حرکت میں بدلتی ہے اور وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ لا ریب، اس کا مطلب بنتا یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لا ریبہ، ریبن کا مطلب شک۔ اب ریبن کو جب لا اس کے ساتھ آیا تو اس نے چینج کیا کہ ریبن سے اس کو ریبہ کر دیا، ایک تو نصب کیا، دوسرا ہلکا کر دیا۔ اس سے نفی جنس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ریبن ایک ورڈ ہے شک جو اپنے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپس لیے ہوئے ہیں۔ تو کیا بنا؟ لا ریبہ، یعنی دیر از نو کائنڈ آف ڈاؤٹ، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہے۔ لا ریبہ، لا ریبہ کیا ہے جی آگے؟ فیہ، لا ریبہ فیہ۔
اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو عربی سمجھتے ہیں، جن کو عربی آتی تھی، جو عربی کے ماہر تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کیا جملہ ہے۔ دیکھیں عربی سیکھنے کا یہی فائدہ ہے، ہم عربی اسی لیے سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری کوشش، میری کوشش بھی یہی ہے کہ تاکہ ہم قرآن کے اس لہجے کو سمجھ سکیں۔ اردو میں ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ ہمارے دلوں پر اس طرح اثر نہیں کرتا جب جاننے کے بعد لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، مجھے دل میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں جان چکا ہوں ایک لینگویج کو، تو میں اس کے وزن کو محسوس کر رہا ہوں کہ کس طرح بات کی جا رہی ہے۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ہم، لا الہ، لا الہ، الہن کا مطلب ہوتا ہے معبود، الہن کہتے ہیں معبود کو، الہن معبود کو، جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ لا آیا، لا نے، دیکھیں معبود کئی قسموں کے ہیں، آج کل دنیا میں دولت بھی معبود ہے، انڈیا میں جائیں آپ کو بتوں کی کئی قسمیں ملتی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی کئی قسم کے معبود ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معبودوں سے ہماری حفاظت فرمائے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان معبودوں کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی عبادت کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو لا اس معبود کی، ان معبودوں کی نفی کس طرح کرتا ہے کہ الہن میں تمام معبود موجود تھے، لا آیا، لا نے اس کے اندر ایک گرامیٹیکل چینج کیا، اس کو نصب کر دیا اور ہلکا کیا، لا الہ، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معبود، یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کا، الا، سوائے اللہ کے، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے، باقی کوئی نہیں ہے، کوئی معبود اور ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا یہ کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکب اضافی اللہ کے رسول ہیں۔ جی اس وقت آپ کو اتنے لیکچرز لینے کے بعد یہ تمام آپ تک میسج پہنچ گیا۔ قریش کفار یا وہ کفار جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ واسطہ پڑا، ان کو یہاں سے تکلیف تھی۔ جب وہ لا الہ پہ آتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ الہ سے کیا مطلب جنریٹ ہو رہا ہے، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو ان کے معبودوں کی نفی ہوتی تھی جو ان کو تکلیف دیتی تھی۔ کہنے کو یہ بہت سمپل تھا، لیکن ان کو اس الہ کے وزن کا پتہ تھا کہ یہ لا کے بعد جو الہ آ رہا ہے یہ کیا ہے، اس لیے وہ قبول نہ کر سکے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر اسلام کی نعمت کو کھول دیا اور ہمیں اسلام ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا بغیر کسی کوشش کے۔ الحمدللہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے، اللہ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں کہ ہمیں چوائس کرنی پڑے۔ یقین کریں، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر کریں، جتنا احسان مانیں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کیا، کہ ہمیں یہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں بائی برتھ مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لا الہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس لا الہ کو لے کر آئیں، کہ ہم تمام ہماری جو نظر ہے، وہ توکل ہے، وہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ چیزیں اسباب ہیں صرف، لیکن ان اسباب میں جو اثرات ہیں وہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیر کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ کے غیر ہیں، کسی سے نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں شفا دینے والا ہے۔ تو ہر معاملے پر نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیاوی اسباب اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توکل، نظر، دل کا یقین وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر لا شریک لہ، لا شریک لہ، شریکن
مشترک جو کسی چیز میں جمع ہو جائے، کسی قسم کا کوئی شریک نہیں، اللہ لہو، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کے ذات و صفات و حاکمیت میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ ہے، تنہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اپنی بادشاہی میں تنہا ہے۔ بہت وزن والے یہ جملے ہیں، میں تو ان کا وزن محسوس کر رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس کا وزن اس طرح محسوس کریں جس طرح محسوس کرنے کا حق ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر دعا ہے اللہم لا مانع، کوئی منع کرنے والا نہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، بڑی مضبوط دعا ہے، کوشش کریں اسے یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی ایک صحابی کو کہ انہیں اس دعا کو نماز کے بعد اپنے ساتھ لازم کر لینا، کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے دے اس سے کوئی منع کرنے والا نہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، کوئی دینے والا نہیں لما منعتا، جس سے تو منع کر دے، یعنی اللہ رب العزت جو ہمیں دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کو ہم سے روک دے، ہم سے منع کر دے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہمیں نہیں دے سکتی، اس کو ہم تک نہیں لے کر آ سکتی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف یہی تو سارا توکل ہے، یہی تو ساری ہمارا امتحان ہے کہ ہمارے یقین اتنے پختہ ہو جائیں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور میں اس کے لیے اپنے رب سے ہی التجا کروں، اسی کی طرف دوڑ لگاؤں، اسی کی طرف بھاگوں، اسی کی طرف قدم بڑھاؤں کہ یا اللہ مجھ پر یہ تکلیف پہنچی ہے، تو ہی سے دور کرنے والا ہے، کیونکہ آئی بھی تیری طرف سے ہے، تو ہم اللہ سے ہی ہر کام میں رجوع کریں، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کریں۔ یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یعنی جو اللہ ہم سے روک دے وہ کوئی بھائی دے نہیں سکتا، اور جو اللہ ہمیں دے دے کچھ وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا خلاف ہو جائے کہ یہ میرا کام نہیں ہونا، لیکن اللہ رب العزت نے ارادہ کیا ہے کہ یہ میرا کام ہونا ہے، تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک کام اللہ رب العزت نے میرے لیے روک لیا ہے، پوری دنیا اس میں زور لگا دے، تمام لوگ مل جائیں، پوری کائنات مل جائے، لیکن وہ اس کام کو نہیں روک سکتی، کیونکہ میرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جو رب فیصلہ کرتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ عربی سیکھنا اپنی جگہ، لیکن ہم عربی کے ذریعے قرآن کے، اسلام کے اس پیغام کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آج ہم نے 2 ٹاپک کور کیے، ایک ماں، پھر ماں کو ہم نے نفی کیا، نفی کے اندر ایک یقین کا مفہوم، پھر ہم نے ایک لا کو سٹڈی کیا، لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے، لائے نفی جنس کو ہم نے سٹڈی کیا اور لائے نفی جنس کو محسوس کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں، آپ نے غور کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اسی لا کی قسم ہے، تو آپ نے اب ان لا پہ غور کرنا ہے۔ قرآن میں آپ کو کہیں ایسا لا ملے جس کے بعد یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اپنے علم کے مطابق اس سے وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ایک کوشش ہے، اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہوں، انشاءاللہ اللہ میری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرمائے اور میرے دل کو ہدایت عطا فرمائے اور مجھے راہ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب کو بھی اللہ عز و جل اس راہ مستقیم پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اس پر قائم و دائم اور استقامت کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمیں موت ایمان والی عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان والی موت کی دعا کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔